بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ گرامی قدر سامعین، آج جو ویڈیو ہم آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں یا جو موضوع آپ کی سماعت کے لیے ہم لائے ہیں وہ انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔ ہم خود کو بظاہر تو مسلمان کہتے ہیں، لیکن اگر اس عنوان کی گہرائی میں جائیں کہ مسلمان کسے کہتے ہیں تو یقیناً ہم شرم سے سر جھکا لیں اور اپنے آپ کو حقیقت میں اقبال کے اس فرمان کے مطابق کہ گونگی ہو گئی زباں خود کو مسلمان کہتے کہتے۔ آج ہمارا موضوع جو ہے وہ انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔ امید ہے انشاءاللہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے گی، اور ویڈیو سننے کے بعد آپ ہمیں اپنی جو آپ کی رائے ہے اس سے آگاہ ضرور کیجیے گا۔ سب سے پہلی بات جو آج کی ویڈیو کے اندر ہم کرنے جا رہے ہیں وہ انتہائی ہی زیادہ اہمیت کا حامل ہے۔ وہ کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب آپ کسی کے ہاں جاؤ تو اس کے دروازے کو 1 سے 2 بار دستک دو۔ جب 1 سے 2 بار دستک دینے کے بعد آپ کو معلوم ہوا کہ گیٹ نہیں کھلا تو آپ واپس پلٹ جاؤ۔ ممکن ہے کہ میزبان سویا ہوا ہو، یا ممکن ہے کہ جس شخص کے پاس آپ گئے ہیں وہ گھر پر موجود نہ ہو، یا یہ بھی ممکن ہے کہ اس وقت وہ اس سے زیادہ اہم کام میں مصروف ہو کہ جس کی وجہ سے وہ آپ کے پاس نہیں آیا ہے۔ اور آج ہم اپنا طرز عمل دیکھیں کہ ہمارا طرز عمل کیا ہے۔ اس کے برعکس سب سے پہلے ہم جاتے ہیں اور گیٹ کھٹکھٹاتے ہیں، اور اتنی تیز آواز کے ساتھ اور اتنا خطرناک طریقہ ہوتا ہے کہ گھر والے ڈر جائیں، سہم جائیں کہ کیا آفت کیا بلائی خدا نخواستہ آئی ہے۔ اس کے بعد اگر 1 بار 2 بار کھٹکھٹانے کے بعد بھی اگر وہ نہ آئے تو پھر اس کے بعد جو ہماری کیفیت ہوتی ہے وہ بہت ہی افسوسناک ہوتی ہے۔ بار بار کھٹکھٹا کر یہاں تک کہ اگر صاحب خانہ نہ ہو تو مجبوراً پھر لیڈیز کو جواب دینا پڑتا ہے کہ حضرت صاحب آپ یہاں سے 2 4 11 ہو جائیں، یہاں پہ جن کے پاس آپ آئے ہیں وہ یہاں پر موجود نہیں ہیں۔ دوسری بات یہ کہ اسی کے ساتھ ہی کا وہ موضوع ہے کہ کسی شخص کو مسلسل 2 بار سے زیادہ آپ کال نہ کریں۔ کسی کو بھی آپ 2 بار سے زیادہ کال مت کریں۔ اگر وہ جب آپ نے 2 بار کال کی آپ کی کال نہیں اٹھاتے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کسی اور ضروری کام میں مصروف ہے۔ آپ نے 1 بار کال کی انہوں نے نہیں اٹھائی، آپ نے دوبارہ کی انہوں نے نہیں اٹھائی، تو اب آپ تیسری مرتبہ پلٹ کر اس کو کال نہ کریں۔ کیوں کہ ممکن ہے کہ وہ اس سے زیادہ اہم اور زیادہ مہم کام کے اندر مصروف ہوں۔ یہی تو وجہ ہے کہ انہوں نے آپ کی کال نہیں اٹھائی، ورنہ آپ اس سے کال کرنا چاہ رہے ہیں، اس سے بات کرنا چاہ رہے ہیں اور وہ فون نہیں اٹھا رہا، تو یہ تو ممکن ہی نہیں ہے۔ دوسرا یہ کہ جو اس وقت ہمارے معاشرے کی سب سے زیادہ اور خطرناک خرابی ہے وہ یہ کہ کسی سے لی گئی ادھار رقم ان کے یاد دلانے سے پہلے ان کو ادا کر دیں۔ ہمارے ہاں کیا ہے کہ اگر سب سے پہلے تو ادھار مانگنی نہیں چاہیے۔ الید العلیٰ خیر من الید السفلیٰ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اوپر والا ہاتھ یعنی دینے والا ہاتھ لینے والے ہاتھ سے زیادہ بہتر ہے۔ بالفرض حالات ہیں، مجبوری ہے، مشکلات ہیں، پریشانی ہیں، لینی بھی پڑ جاتی ہے، تو اس وقت انسان کو سب سے زیادہ جو بڑی فکر ہونی چاہیے وہ یہ کہ کوئی مجھ سے رقم مانگ نہ لے۔ وہ رقم چاہے 1 روپیہ ہو یا 1 کروڑ،
کیوں کہ جس نے آپ کو دی ہے یا جس سے آپ نے ادھار لی ہے، آپ نے اس وقت یہ نہیں سوچ کر لیا تھا کہ یہ 1 روپے ہے یا 1 کروڑ ہے۔ اس وقت آپ کو مجبوری تھی، آپ کو ضرورت تھی، اس نے آپ کی ضرورت پوری کی، تو اب آپ کا بھی اخلاقی فرض ہے، اور یہ آپ کے کردار پر منحصر ہے، اور یہ آپ کا آگے کردار سامنے لائے گا کہ آپ کس کردار کے مالک ہیں۔ دوسری بات یہ کہ اگر آپ کو معلوم ہے کہ وہ شخص اس وقت انتہائی مجبور ہے، اس کے پاس نہیں ہے اس وقت اتنی رقم، حالات ہیں ہم سب کے سامنے ہیں، تو ہمیں بھی پھر بہت بڑی اخلاقی ہمت اور جرات کا مظاہرہ کرنا چاہیے کہ ہمیں اپنے اس مسلمان بھائی کو تھوڑا سا ریلیف دینا چاہیے، اس کو تھوڑی سی مہلت دینی چاہیے۔ اگر ممکن ہے کہ آپ معاف کر سکتے ہوں تو آپ معاف کر دیں، اگر آپ کی رقم ہے آپ معاف نہیں کرنا چاہ رہے تو آپ کم از کم اتنا تو کر سکتے ہیں کہ اپنا اس مسلمان بھائی کو کچھ نہ کچھ آپ ریلیف دے دیں کہ وہ چند دن اور آرام اور سکون سے آپ کے پیسے کا بندوبست کر سکے۔ تو پیارے دوستو، یہ 2 باتیں انتہائی اہم اور ہمارے معاشرے کی سب سے بہت بڑی ضروریت ہے۔ آپ دیکھیں کہ ہم ان باتوں پر کتنا عمل کرتے ہیں یا نہیں، اس کے بارے میں ہمیں رائے ضرور دیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔